نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو دور تھا، اس دور میں ایک بڑا کمینہ بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ یہ نمرود کی پیدائش ہی جو تو حلالی نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، اس کی وجہ سے نمرود پیدا ہوا تھا کمینہ۔ اور یہ بڑا جو تو دماغ والا تھا کہ یہ بادشاہ بن گیا۔ نمرود کی بادشاہیت تھی اور اسی نے اپنے دور میں سب سے پہلے تاج پہنا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نمرود نے اپنی بادشاہیت کے اندر یہ کام کیا تھا کہ جتنے خوراک کی چیزیں تھے وہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لے لیا تھا، حکومت کے قبضے میں، اور جو اس کو خدا تسلیم کرتا صرف اسے ہی وہ کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے کھانا لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے۔ اس نے کہا تم مجھے خدا مانو تو میں تمہیں خوراک دوں گا، کھانے پینے کی چیزیں دوں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے نمرود سن، میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، میں صرف اسی خدا کو مانتا ہوں اور کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ نمرود نے جب یہ سنا تو نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار کے باہر نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے وہ واپس چلے۔ اب حضرت ابراہیم کے جو ساتھی تھے وہ بھوک سے پریشان ہونے لگے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، ایک تھیلا لیا، اس تھیلے کے اندر ریت کو بھرا اور اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ سے دعا کی تو وہ ریت آٹے میں بدل گئی، پھر انہوں نے آٹے کو بنایا اور کھا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نمرود اور حضرت ابراہیم کی بڑی دشمنی بڑھ گئی۔ نمرود اس حد تک گزر گیا کہ حضرت ابراہیم کو اس نے آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم واپس آ گئے اور جو تو دعوت توحید کرنے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے۔ بہت پریشان ہوا یہ نمرود۔ اس نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو بلایا اور پھر حضرت ابراہیم سے مناظرہ کرنے لگا۔ پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا نمرود نے کہ دو قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی تھا جس کی پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی اور دوسرا قیدی تھا جس کو رہا کرا دیا گیا تھا۔ اب اس نمرود نے کیا کیا کہ جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، یعنی جو مرنے والا تھا، اس کو آزاد کرا دیا، اور جو رہا ہونے والا تھا جس کو کوئی سزا نہیں ہونے والی تھی اس کو مروا دیا۔ اور پھر کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے تو جلا بھی دیا اور مار بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بالکل احمق ہے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اے نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا۔ جب یہ دلیل نمرود نے سنی تو ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، کچھ بول نہ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت فتح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آزادی کے ساتھ دعوت توحید کرنے لگے، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے لگے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر حکومت زور و زبردستی کرے، حکومت اگر ظلم کرے، حکومت اگر زیادتی کرے تو اس معاملے میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرو بلکہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہو۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو۔ حضرت ابراہیم پر دانا پانی بند کر دیا گیا تھا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بال برابر بھی دین سے نہ ہٹے بلکہ ڈٹے رہے، استقامت پہ رہے۔ تو اسی طرح ہم بھی استقامت پہ رہے، سودا نہ کریں گے، ہم ایمان نہ بیچیں گے، اس مشن کی خاطر ہم جہاں اپنی لٹا دیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو اس دین اسلام پر قائم رہے، اس لیے کہ یہی حق دین ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے پرچم تلے رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اور موت جو تو اللہ رب العزت اسی پرچم کے سائے میں ہمیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔